اب اگر کوئی دوسرے قبیلے کے لوگ خلیفہ نہ بنتے اور آپ علیہ السلام ہی کے گھر والے بنتے تو سوچیے ایمانداری سے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو موقع ملتا یا نہیں ملتا کہنے کا. بار بار چیخ چیخ کر کہتے کہ کیا یار تمہارا اسلام ہے. تمہارے نبی نے دیکھیے کہ تمہارے نبی کے کتنے ساتھی تھے، انہوں نے اپنی جان سے مال سے کتنی مدد کی اسلام کی، پھر بھی ان کو کنارے کر دیا گیا. تو اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام پر کوئی بھی انسان انگلی نہ اٹھا سکے، تو یہ جو کچھ ہوا ہے بہت بہترین ہوا ہے. بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے. بھائیو ایک سوال بہت آتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ جب ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لاکھوں صحابہ کے بیچ میں مولا علی کو اپنا مولا بنایا تھا تو پھر لوگوں نے انہیں اپنا پہلا خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ یہ سوال بار بار کئی لوگوں کی طرف سے آتا ہے. یہ حدیث اہل سنت میں بھی ہے اور شیعہ حضرات میں بھی ہے، دونوں طرف یہ حدیث ملتی ہے. تو سوال یہی ہے کہ بھائی جب ان کو مولا بنایا گیا تو لوگوں نے انہیں کیوں نہیں بنایا؟ تو اس میں تھوڑا سمجھنے کی بات ہے اور کافی ٹھنڈے مزاج سے سمجھنے کی بات ہے. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑی سی باتیں اور کرتے ہیں، پھر اس بات پر آتے ہیں. بھائی دیکھیے، جب ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تو جس طریقے سے ہمارے آقا علیہ السلام امت کو لے چل رہے تھے، جس طریقے سے فتح کر رہے تھے، جو ان کا طریقہ کار تھا، چاہے بات کرنا ہو، چاہے دشمن سے کس طرح پیش آنا ہے، ہر طریقے میں ہمارے آقا علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں تھا. دنیا کا بڑے سے بڑا حکمران، بڑے سے بڑا بادشاہ آپ علیہ السلام کی جو تعلیم تھی، جو ان کا طریقہ تھا، تو ان کے طریقے سے ہیچ ہو گیا تھا. صرف جنگوں سے ہی نہیں، آپ علیہ السلام کا کردار ایسا تھا. آپ علیہ السلام نے ایسا انصاف پیش کیا، آپ علیہ السلام نے انسانوں کے لیے ایسے حق رکھ دیے کہ بڑے سے بڑے حاکم بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ میں ہو گئے. تو اب یہاں پر ایک بات سوچنے والی ہے کہ اسلام کو کیا اس وقت ساری دنیا کے لوگوں نے مان لیا تھا؟ بتائیے بھائی. جو عرب کے قریبی ملک تھے چلو ان لوگوں نے مان لیا، لیکن جو باہری ملک تھے، دور دور کے ملک تھے، تو وہ لوگ آپ علیہ السلام کا جو ایک طریقہ تھا تو اس طریقے کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے کہ یار یہ تو پوری دنیا میں چھا جائیں گے. لیکن آپ علیہ السلام سے ٹکرانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی. اب وہ لوگ طاق میں تھے کہ کب ہم اس امت کو کمزور کریں. اگر ہم اس قوم کو کمزور نہیں کریں گے تو یہ تو پورے میں پھیل جائے گی. تو اس لیے دشمنوں کو انتظار تھا کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم اس قوم میں پھوٹ ڈال دیں. ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جب آپ علیہ السلام موجود تھے تو اس قوم سے زیادہ بہترین قوم کوئی تھی ہی نہیں. ہر معاملے میں، چاہے سچائی کی بات ہو، چاہے انصاف کرنا ہو، کسی بھی معاملے میں اس قوم کا مقابلہ کرنے والی اس وقت کوئی قوم تھی ہی نہیں. دشمنوں کو انتظار تھا. پھر اللہ نے جب تک چاہا تب تک ہمارے آقا علیہ السلام اس دنیا میں رہے، پھر اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. اب ایک حساب سے امت کی آزمائش شروع ہو گئی ہے. اگر کوئی سمجھ رکھتا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے، اگر کوئی سمجھ نہیں رکھتا ہے تو وہ سمجھ نہیں پائے گا. آپ علیہ السلام کے بعد آزمائش شروع ہو گئی ہے. اب جو واقعات پیش آئے ہیں ان کو کوئی انسان کسی طرح سے سمجھتا ہے تو اسے لگتا ہے یار بالکل صحیح ہوا، کوئی انسان کسی اور طریقے سے سمجھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ غلط ہوا. اب جیسے ہمارے شیعہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جب مولا علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا دیا تھا آپ علیہ السلام نے تو لوگوں نے انہیں پہلا خلیفہ کیوں نہیں بنایا. اب وہ جو حدیث ہے تو اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ جس کا مولا میں اس کے مولا علی بھی ہیں. یہ الفاظ ہیں. یہ کہیں پر خلاصہ نہیں ہے کہ میرے بعد مولا علی خلیفہ ہوں گے. یہ خلاصہ نہ تو سنی کی کتابوں میں ہے نہ تو شیعہ کی کتابوں میں ہے. ہاں یہ ہے کہ جس کا مولا میں اس کے مولا علی بھی ہیں. اب ان الفاظوں سے شیعہ حضرات سمجھتے ہیں کہ ان کو خلیفہ بنانا چاہیے تھا. سنی حضرات سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ علیہ السلام نے ان کو لوگوں کا سردار بنایا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا مولا میں اس کے مولا علی بھی ہیں. اور بہت سی چیزیں ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بتا دی تھی جو آنے والی تھیں. ان آنے والی چیزوں کی خبر بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے دے دی ہے کہ ایک موقع پر ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر اور مولا علی علیہ السلام جا رہے تھے. پھر آقا علیہ السلام کی جوتی مبارک ٹوٹ گئی.
پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مولا علی علیہ السلام سے کہ بھائی اسے تھوڑا سا جوڑ دیجئے۔ تو مولا علی علیہ السلام آپ علیہ السلام کی جوتی جوڑنے لگے۔ یہ جو تین لوگ تھے، آقا علیہ السلام اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، یہ تینوں لوگ چلتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر آگے چلے، پھر آپ علیہ السلام نے سوچا کہ اگر ہم چلتے ہی رہیں گے تو علی بہت پیچھے چھوٹ جائیں گے، تو آقا علیہ السلام وہاں پر تھوڑی دیر رک گئے تب تک وہ جوتی صحیح کر لیں۔ پھر اسی رکے ہوئے وقت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسا خوش نصیب ہے جو مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے تلوار اٹھائے گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میں ہوں گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ، بلکہ یہ کام وہ کرے گا جو ہماری جوتی گاٹھ رہا ہے۔ تب حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دوڑے مولا علی کی طرف، مولا علی کو جا کر کے خبر دی کہ آپ کے بارے میں آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں۔ تب مولا علی علیہ السلام ان کو دیکھے اور تھوڑا سا مسکرائے۔ تب یہ دونوں لوگ سمجھ گئے کہ علی اس بات کو پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ تو اب یہاں پر سوچئے کہ مولا علی مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے تلوار اٹھائیں گے۔ اور ایک حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ کئی موقعوں پر ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسن علیہ السلام کا ماتھا چوما کرتے تھے، حضرت حسین علیہ السلام کا گلا چوما کرتے تھے۔ تو یہ کئی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ امت اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس برے سلوک کو آقا علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا، تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا مولا میں اس کے مولا علی بھی ہیں۔ تو لوگوں یاد رکھو میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، ان کی عزت کرنا۔ اس لیے ڈرایا تاکہ امت میرے اہل بیت کے ساتھ ظلم نہ کرے، لیکن افسوس امت نے نہیں سمجھا۔ اب یہ بات میں نے کہی، اب اس بات سے آپ اعتراض کر سکتے ہو کہ نہیں ایسا مطلب نہیں، ایسا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو چلیے آپ مطلب کوئی بھی نکال لو، اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے دل میں ہے کہ اگر پہلے خلیفہ مولا علی علیہ السلام بن جاتے تب بھی مجھے بڑی خوشی ہے، اور وہ چوتھے خلیفہ بنے ہیں، پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں، تب بھی مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، خوشی ہے۔ وہ آپ ایسے سمجھیے کہ دیکھیے ہمارے آقا علیہ السلام دنیاوی بادشاہ نہیں ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے۔ اب جو لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں وہ کوئی بھی ہوں، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، جو اسلام کے ماننے والے ہیں، کیا وہ لوگ یہ بات پسند کریں گے کہ کوئی غیر قوم ہمارے آقا علیہ السلام پر انگلی اٹھائے؟ بتائیے بھائی، مجھے پوری امید ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو، یہ بات پسند نہیں کرے گا کہ کوئی غیر قوم ہمارے آقا علیہ السلام پر انگلی اٹھائے، انہیں انصاف نہ کرنے والا انسان کوئی کہے، ایسا کوئی مسلمان پسند نہیں کرے گا۔ تو آپ ایسے سمجھیے کہ آقا علیہ السلام دنیاوی بادشاہ تو ہیں نہیں، یہ ایسا سسٹم ہے اسلام کا کہ جس کے اندر صلاحیت ہوگی وہ مسلمانوں کی رہبری کرے گا۔ اب کوئی کہے گا نہیں، کیا صلاحیت انہی کے اندر تھی، مولا علی کے اندر نہیں تھی؟ بھائی ان کے اندر بھی تھی۔ اب اس معاملے کو ایک اور طریقے سے سمجھتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو آپ پہلے مہمان کو کھلائیں گے یا خود کھائیں گے؟ بتائیے بھائی۔ کوئی بھی انسان ہو، سنی ہو یا شیعہ ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو وہ یہی پسند کرے گا کہ جو میرے گھر مہمان آیا ہے پہلے اسے کھلا دیا جائے، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہ ہوگا کہ چلو سب لوگ ایک ساتھ میں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کہیں پر ایسی صورت آ جائے کہ کھانا کم ہو اور مہمان بھی ہیں تو ہر مسلمان، ہر انسان یہی کہے گا کہ ایسا کریے کہ چلو پہلے مہمان ہی کو کھلا دیتے ہیں اور جو اس میں سے بچے گا وہ ہم کھا لیں گے، نہیں تو ہم بعد میں بنوائیں گے، گھنٹے دو گھنٹے میں بعد میں کھا لیں گے۔ ہر مسلمان یہی کہے گا پہلے مہمان کو کھلاتے ہیں۔ تو آپ یہی سمجھیے کہ حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں تو آپ علیہ السلام کے نزدیک ایک مہمان ہی ہیں۔ اب آپ ایسے مان لیجئے کہ اگر امت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہی خلیفہ بنا دیا ہوتا اور پھر ان کے بیٹے بنتے، پھر ان کے بیٹے بنتے، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات کہاں تک جاتی۔ آج جو غیر قومیں اسلام پر تیر چلانے کے لیے تیار بیٹھی ہیں تو وہ گناتی
کہ دیکھیے حضرت ابو بکر نے کیا 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 اسلام کے لیے، لیکن مسلمانوں نے ان کو کنارے کر دیا، اسلام نے ان کو کنارے کر دیا، ان کے نبی نے ان کو کنارے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے کیا کیا کیا، کتنی قربانیاں دیں، لیکن اسلام نے اور ان کے نبی کے گھر والوں نے ان کی قربانی کو کنارے کر دیا، ان کو بالکل کنارے کر دیا۔ اسی طرح حضرت عثمان کے بارے میں بھی لوگ کہتے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ امت کو تانا نہ ملے، غیر قوموں کو یہ موقع نہ ملے کہ اسلام نے انصاف نہیں کیا، تو اس لیے اللہ کو یہی منظور تھا کہ غیر قبیلے کے لوگ پہلے سردار بنے، تاکہ غیر قوم ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیم پر انگلی نہ اٹھا سکے، اور میں فخر سے کہہ سکوں کہ دیکھیے میرے وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنوں کو نہیں غیروں کو نوازا ہے۔ تو ان کو خلیفہ بننا یہ ہمارے نبی کی شان کو بڑھاتا ہے۔ اب اگر کوئی دوسرے قبیلے کے لوگ خلیفہ نہ بنتے اور آپ علیہ السلام ہی کے گھر والے بنتے، تو سوچئے ایمانداری سے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو موقع ملتا یا نہیں ملتا کہنے کا۔ بار بار چیخ چیخ کر کہتے کہ کیا یار تمہارا اسلام ہے، تمہارے نبی نے دیکھیے کہ تمہارے نبی کے کتنے ساتھی تھے، انہوں نے اپنی جان سے مال سے کتنی مدد کی اسلام کی، پھر بھی ان کو کنارے کر دیا گیا۔ تو اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام پر کوئی بھی انسان انگلی نہ اٹھا سکے، تو یہ جو کچھ ہوا ہے بہت بہترین ہوا ہے۔ اور وہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ تم میں ایک ایسا خوش نصیب ہے جو مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے تلوار اٹھائے گا۔ اب آپ سمجھیے کہ اس موقع پر 3 صحابہ کرام تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما یہ تھوڑا بڑی عمر کے تھے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر کے تھے، اور جن مسلمانوں کو تلوار سے قرآن منوانا تھا وہ لوگ بھی کم عمر کے تھے، غالباً مولا علی علیہ السلام ہی کی عمر کے تھے۔ بھائی یہ جو جنگ صفین، جنگ نہروان، جنگ جمل ہوئی ہیں، تو ان جنگوں میں جو مقابلے میں تھے تو مولا علی کے لگ بھگ ہم عمر ہی تھے، تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، باقی ہم عمر ہی تھے۔ اگر ان جنگوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو وہ کافی بوڑھے ہوتے، حالانکہ اللہ نے تو انہیں پہلے ہی بلا لیا، اگر ہوتے تو کافی بوڑھے ہوتے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہوتے وہ بھی کافی بوڑھے ہوتے، اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے تو وہ بھی کافی بوڑھے ہوتے۔ یہ جو قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانے والی بات ہے یہ مولا علی پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ تو قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانے والا مولا علی علیہ السلام سے بہتر اور کوئی نہیں تھا، ٹھیک۔ تو اب آپ سمجھیے کہ جب قرآن کو جو لوگ نہیں مان رہے ہیں، خلفائے راشد سے بغاوت کر رہے ہیں، ان سے جو کوئی ٹکر لے گا، ان کے خلاف جو تلوار اٹھائے گا، تو کیا کوئی خوب بوڑھا اور ضعیف انسان ہو یا کوئی نوجوان طاقتور انسان ہو؟ بتائیے بھائی آپ۔ تو اتنے بڑے فتنے ہیں جب، تو کوئی بڑا انسان ہی ہونا چاہیے نا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا، ان سے طاقتور، ان سے زیادہ تلوار چلانے والا، ان سے زیادہ حکمت عملی سے کام لینے والا، ان سے زیادہ علم والا، ان سے زیادہ صلاحیت والا کون ہو سکتا ہے؟ تو جس کو جو موقع ملا ہے تو ایک حساب سے بالکل صحیح ملا ہے۔ اب باتیں تو بہت ہو گئیں، لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ مولا علی کو چھوڑ کر دوسروں کو خلیفہ کیوں بنایا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ کے گھر میں اگر مہمان آ جائے تو آپ پہلے خود کھائیں گے یا مہمان کو کھلائیں گے؟ تو ہر مسلمان کہے گا کہ نہیں یار پہلے مہمان کو کھلا دو بعد میں ہم کھائیں گے۔ تو اسی طرح نبی اور آل نبی کے نزدیک حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اسی لیے مہمان کو پہلے بٹھایا گیا، آپ بعد میں بیٹھے ہیں۔ اگر ہم لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے تو بھیا لڑتے رہو۔ اور جو بات ہم نے شروعات میں بتائی تھی کہ قومیں انتظار کر رہی ہیں کہ کس طرح اس قوم کو کمزور کیا جائے، تو بھائیوں یہ جو شیعہ سنی کی لڑائی ہے یہ صرف ہماری آپ کی لڑائی نہیں ہے، اس پر بہت دور سے نظر رکھی گئی ہے، بہت دور سے نظر رکھی گئی ہے۔ وہ ایسے کہ جس طرح اہل سنت میں بنو امیہ کی تعریف داخل کر دی گئی ہے خوب زور لگا کے، جس طرح اہل سنت میں بنو امیہ کی تعریف ڈال دی گئی ہے، اسی طرح شیعہ حضرات کے اندر خلفائے ثلاثہ کے بارے میں دشمنی ڈال دی گئی ہے۔ اگر کوئی اس بات پر یقین نہیں کرتا ہے تو وہ ہمیں دکھائے، چاہے اہل سنت کی حدیثوں سے، خاص کر کے صحیح بخاری صحیح مسلم سے۔ اب اگر اس بات کو کوئی نہیں مانتا ہے تو جو شیعہ حضرات کی کتاب مانی جاتی ہے نہج البلاغہ، حالانکہ نہج البلاغہ کو میں شیعہ کی کتاب نہیں بلکہ اپنی کتاب کہتا ہوں،
उनकी भी है, मेरी भी है, सारे मुसलमानों की है। लेकिन इस फ़िरका वारियत की नफ़रत ने किताबों का बंटवारा कर दिया। नहजुल बलागा में कोई दूसरी चीज़ नहीं लिखी हुई है, उसमें मौला अली के खुतबात ही मौजूद हैं। तो मौला अली के खुतबात से जो एतराज़ करेगा वो मोमिन नहीं होगा। तो इससे मेरा कहना यही है कि नहजुल बलागा भी सारे मुसलमानों की है। तो नहजुल बलागा से ही कोई हमें दिखा दे मौला अली ने खुलफाए सलासा के बारे में कोई बुरी बातें कही हो, उनको बुरा कहा हो, उनके बारे में कोई ऐसी बातें की हो जो आजकल के मुसलमान कह रहे हैं। या फिर आप और थोड़ा सा नीचे आइए, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम ने कोई ऐसी बात कही हो कि खुलफाए सलासा ने मेरे परिवार के बारे में ये जुल्म किया, मेरे अम्मी का दरवाज़ा गिराया, मेरी अम्मी को सताया या मेरी अम्मी को शहीद किया। कोई दिखा दे, मौला अली अलैहिस्सलाम से दिखा दे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से दिखा दे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दिखा दे। लेकिन इन हस्तियों से ऐसे सबूत नहीं मिल रहे हैं। अब आप सोचिए, लोग ये भी कहेंगे कि वो लोग सब्र करने वाले थे, इसलिए उन लोगों ने ऐसी कोई बात उम्मत को नहीं बताई। तो आप ये बताइए कि अम्मी की इज्जत करना, अम्मी को बचाना, ये भी एक दीन ही है। जिसकी माँ को अगर कोई इंसान शहीद कर देगा तो वो बच्चा उस इंसान की इज्जत नहीं करेगा, ये दावा है मेरा। सबूत सुन्नत से है। वो चीज़ आपने सुनी होगी कि जो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल था, वहशी, जिसने नेज़ा मारा था, फिर आखिरकार जब वो ईमान में आया था तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुम्हारा ईमान तो कबूल है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि मेरे सामने ना आया करो, या यूँ कि आप मुझे अपनी सूरत ना दिखाया करो। अब यहाँ पर समझिए कि रहमतुल लिल आलमीन है हमारे आका अलैहिस्सलाम, लेकिन उन्होंने ये बात फरमाई कि तुम मेरे सामने ना आया करो। जब तुम सामने आते हो तो मेरे चचा की याद आ जाती है। तो पता ये चला कि जब आका अलैहिस्सलाम ये दर्द रख रहे हैं और उस दर्द के तहत वहशी से कहते हैं कि तुम्हारा ईमान कबूल है लेकिन मेरे सामने ना आया करो, और वो सामने नहीं आया। अगर कोई मुसलमान हो गया है तो उससे ऐसी बात कही नहीं जाती है, लेकिन हमारे आका अलैहिस्सलाम ने ये तालीम दी है कि अगर इतना बड़ा मुजरिम है तो उससे ये बात कही जा सकती है। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के कातिल हैं, या उनको उन्होंने सताया है, या उनके घर में आग लगाई है, तो मौला हसन और मौला हुसैन उनकी बात उम्मत को ज़रूर बताते। तो अगर कहीं पर बताई हो तो मैं देखना चाहता हूँ।